سبق نمبر 7، سورۃ البقرہ کا 7واں اور 8واں رکوع، آیت نمبر 60 سے 71 تک۔ قرآن مجید کی تلاوت با تجوید، حروف و الفاظ کے بامعنی پہچان، جدید پیرائے میں ہر آیت کا آسان ترجمہ، آخر میں ہر آیت کی مختصر تشریح۔ حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور یاد کرو جب پانی مانگا، موسیٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، پس کہا ہم نے یعنی اللہ نے، اضرب، مار، بعصاک، اپنی لاٹھی کو، الحجر، پتھر پر، فانفجرت، پس پھوٹ پڑے، منہ، اس سے یعنی پتھر سے، اثنتا عشرۃ، 12 عیناً، چشمے، قد علم، تحقیق جان لیا، کل اناس، ہر گروہ نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو، کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا، اور نہ پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد مچاتے ہوئے۔ پوری آیت۔ اور یاد کرو جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، پس کہا ہم نے مار اپنی لاٹھی کو پتھر پر، پس پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے، تحقیق جان لیا ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب کہا تم نے اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز نہیں صبر کریں گے ہم، علی طعام واحد، ایک کھانے پر، فادع لنا، پس دعا مانگ ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، نکالے وہ ہمارے لیے، مما، اس سے جو، تنبت الارض، اگاتی ہے زمین، من بقلہا، اپنی ترکاریوں سے، وقثائہا، اور اپنی ککڑیوں سے، وفومہا، اور اپنی گندم سے، وعدسہا، اور اپنی دالوں سے، وبصلہا، اور اپنے پیاز سے، قال، کہا موسیٰ نے، اتستبدلون، کیا تبدیلی چاہتے ہو تم، الذی، اس کی جو، ہوا ادنیٰ، کمتر ہے، بالذی، بدلے اس کے جو، ہوا خیر، بہتر ہے،
اہبطو اتر جاؤ تم مصرن شہر میں فإن لکم پس بے شک تمہارے لیے ما سألتم وہ ہے جو تم نے مانگا وضربت علیہم اور ڈال دی گئی ان پر الذلۃ خواری والمسکنۃ اور محتاجی وباؤ اور پلٹے وہ بغضب من اللہ کے غضب کے ساتھ ذالکا یہ بأنہم اس وجہ سے کہ وہ کانو تھے یکفرون انکار کرتے بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا ویقتلون اور قتل کرتے نبیین انبیاء کو بغیر الحق ناحق ذالکا یہ بما بوجہ اس کے کہ وہ عصوا نافرمان ہوئے وکانو اور تھے وہ یعتدون حد سے بڑھنے والے۔ پوری آیت۔ اور یاد کرو جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں صبر کریں گے ہم ایک کھانے پر، پس دعا مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے کہ نکالے وہ ہمارے لیے جو اگاتی ہے زمین، ترکاریاں، ککڑیاں، گندم، دالیں اور پیاز۔ کہا موسیٰ نے کیا تبدیلی چاہتے ہو تم اس کی جو کمتر ہے بدلے اس کے جو بہتر ہے؟ اتر جاؤ شہر میں، پس بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے مانگا، اور ڈال دی گئی ان پر خواری اور محتاجی، اور پلٹے وہ اللہ کے غضب کے ساتھ۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ انکار کرتے اللہ کی آیتوں کا اور قتل کرتے نبیوں کو ناحق، یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمان ہوئے اور وہ حد سے بڑھ گئے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ان الذین بے شک جو لوگ آمنو مومن بن گئے، والذین اور جو لوگ ہادو یہودی بن گئے، والنصارى اور عیسائی بن گئے، والصابئین اور صابی بن گئے، من آمن جو ایمان لے آیا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وعمل اور عمل کر لیا، صالحا نیک، فلہم پس ان کے لیے اجرہم اجر ہے ان کا، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، عند ہاں، ولا خوف علیہم اور نہیں خوف ہوگا ان پر، ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ پوری آیت۔ بے شک جو لوگ مومن بن گئے اور جو لوگ یہودی بن گئے اور عیسائی بن گئے اور صابی بن گئے، جو کوئی ایمان لے آیا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور عمل کر لیا نیک، واسطے ان کے اجر ہے ان کا ان کے رب کے ہاں، اور نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور یاد کرو جب لیا ہم نے، میثاقکم پکا وعدہ تم سے، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، فوقکم اوپر تمہارے، الطور طور پہاڑ کو، خذوا ما پکڑ لو وہ جو، آتیناکم دیا ہم نے تم کو، بقوۃ مضبوطی کے ساتھ، واذکروا اور یاد رکھو تم، ما فیہ جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔
پوری آیت۔ اور یاد کرو جب لیا ہم نے پکا وعدہ تم سے، یعنی کتاب پر عمل کرنے کا، اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، پکڑ لو وہ جو دیا ہم نے تم کو مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو وہ جو اس میں ہے، یعنی اللہ کے احکام، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذلك، اس واقعہ کے بعد، فلولا، پس اگر نہ، فضل اللہ، فضل ہوتا اللہ کا، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور رحمت اس کی، لکنتم من الخاسرین، البتہ تھے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ پوری آیت۔ پھر گئے تم، اس پہاڑ والے واقعے کے بعد، پس اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی، تو البتہ تم تھے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، علمتم، جان لیا تم نے، الذین، جنہوں نے، اعتدوا، زیادتی کی، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن میں، فقلنا، پس کہا ہم نے، لہم، ان کو، کونو، ہو جاؤ تم، قردۃً، بندر، خاسئین، دھتکارے ہوئے۔ پوری آیت۔ اور یقیناً جان لیا ہوگا تم نے ان کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں، بس کہا ہم نے ان کو، ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ فَجَعَلْنَاهَا، پس بنا دیا ہم نے اس واقعے کو، نکالاً، عبرت، لما بین یدیہا، اس زمانے والوں کے لیے، وما خلفہا، اور پیچھے آنے والوں کے لیے، وموعظۃً، اور نصیحت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ پوری آیت۔ پس بنا دیا ہم نے اس واقعے کو عبرت اس زمانے میں موجود لوگوں کے لیے اور اس کے بعد آنے والوں کے لیے، اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کو، اِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، حکم دیتا ہے تم کو، ان، یہ کہ، تذبحوا، ذبح کرو، بقرۃً، ایک گائے، قالوا، کہا انہوں نے، اتتخذنا، کیا پکڑتا ہے تو ہمارے ساتھ، ہزوا، مذاق، قال، کہا موسیٰ نے، اعوذ باللہ، پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی، ان، یہ کہ، اکون، ہو جاؤں میں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ پوری آیت۔ اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو یہ کہ ذبح کرو تم ایک گائے، کہا انہوں نے کیا مذاق کرتا ہے تو ہمارے ساتھ، کہا موسیٰ نے پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی یہ کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا، کہا انہوں نے، یعنی بنی اسرائیل نے، ادعو، دعا کر،
لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین صاف بتا دے لنا ہمیں ما کیسی ہو ہیا وہ گائے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے، ما کی دو قسمیں پہلے بتا چکا ہوں، یہاں تیسری قسم ہے۔ ایک ما وہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے نہیں، ایک ما وہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے وہ جو۔ یہاں تیسری قسم کا ما آ گیا جس کا معنی ہے کیسی۔ یہ آگے پیچھے کی عبارت بتاتی ہے کہ یہاں کون سی قسم کا ما ہے۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ، یقول کہتا ہے یعنی اللہ، انہا بے شک وہ، بقرۃ گائے، لا فارض نہ تو بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ بچی ہو، عوان جوان ہو، بین ذالک درمیانے درجے کی، فافعلوا پس کر گزرو، ما جو تؤمرون حکم دیے گئے ہو۔ پوری آیت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا کہ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، وہ ہمیں واضح بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ گائے ہو، نہ تو وہ بوڑھی ہو اور نہ بچی، جوان ہو، درمیانے درجے کی، پس کر گزرو جو تم حکم دیے گئے ہو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ قالوا کہا انہوں نے، ادع لنا دعا کر ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا صاف بتا دے ہمیں، ما کیسا ہو، لون رنگ، ہا اس کا، قال کہا موسیٰ نے، انہو یقول بے شک وہ کہتا ہے یعنی اللہ، انہا بقرۃ بے شک وہ گائے ہو، صفراء زرد رنگ کی، فاقع شوخ ہو، لونہا رنگ اس کا، تسر الناظرین اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو۔ پوری آیت کہا بنی اسرائیل نے دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ واضح بتا دے ہمیں کیسا ہو رنگ اس کا۔ کہا موسیٰ نے بے شک وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، شوخ ہو رنگ اس کا، اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ قالوا ادع لنا ربک کہا انہوں نے دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی صاف بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو، ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی، علینا ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاء اللہ اگر چاہا اللہ نے، لمہتدون ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ پوری آیت کہا انہوں نے دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ صاف کر کے بتا دے گائے کس قسم کی ہو، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، اور اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے ضرور ہم ہدایت پا جائیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ قال انہ یقول کہا موسیٰ نے بے شک اللہ کہتا ہے، انہا بقرۃ کہ وہ گائے، لا ذلول نہ ہو محنت کرنے والی، تثیر الارض ہل چلاتی زمین میں،
ولا اور نہ تسقی الحرث پانی پلاتی کھیتی کو، مسلمتن صحت مند ہو، لا شیعتا نہ ہو کوئی دھبا، فیہا اس میں، قالو کہا انہوں نے، الآن اب، جئتا لایا تو، بالحقی کھلی بات، فذبحوہا پس ذبح کیا انہوں نے اس کو، وما کادو حالانکہ نہیں لگتے تھے وہ، یفعلون ایسا کرتے۔ پوری آیت کہا موسیٰ نے کہ اللہ کہتا ہے یہ کہ وہ گائے نہ محنت کرنے والی ہو کہ حل چلاتی ہو زمین میں، اور نہ پانی پلاتی ہو کھیتی کو، صحت مند ہو، کوئی دھبا نہ ہو اس میں۔ کہنے لگے اب لایا تو کھلی بات، پس ذبح کیا انہوں نے اس گائے کو، حالانکہ نہیں لگتے تھے ایسا کرتے۔ آیت نمبر 60 سے 71 تک 11 آیات پر مشتمل 7ویں اور 8ویں رکوع میں درج ہر آیت کی الگ تشریح۔ آیت نمبر 60 وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ سے مفسدین تک، بنی اسرائیل کو جس میدان میں کھانے کو من اور سلوہ دیا جا رہا تھا وہ ایک صحرائی میدان تیہ کے نام سے جانا جاتا تھا، جہاں پینے کا پانی بالکل نہ تھا۔ قوم کے اصرار پر موسیٰ علیہ السلام نے فریاد کی تو رب تعالیٰ نے اپنی قدرت سے عصائے موسیٰ کی ایک ضرب پر پتھر سے 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ 12 چشمے جاری کر دیے، پھر فرمایا اللہ کے رزق سے کھاؤ پیو، اس کے بعد پھر سے زمین میں فساد نہ مچاتے پھرنا۔ آیت نمبر 61 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ سے کانوا یعتدون تک، بنی اسرائیل من اور سلوہ سے اکتا کر بولے روزانہ ایک ہی قسم کے کھانے سے تنگ آ چکے ہیں، اب ہمیں زمینی غذائیں چاہیے، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ کمتر کو بہتر پر ترجیح نہ دو، کیونکہ یہ کھانا بغیر محنت کے وقت پر مل رہا ہے، جبکہ زمینی غذاؤں کے لیے سخت محنت درکار تھی، مگر نعمتوں کے وہ ناشکرے بضد رہے، چنانچہ ان کی مراد پوری کر دی گئی، یوں خواری اور محتاجی ان کا مقدر بنی، شاہانہ زندگی اور حکمرانی سے محروم کر دیے گئے، آیات الہیہ کا مسلسل انکار اور بیشتر نبیوں کا ناحق قتل ان کا معمول بن چکا تھا، جس کے سبب وہ رب تعالیٰ کے غضب کا مستقل نشانہ بنے۔ واقعتاً یہ لوگ نافرمان اور حد سے آگے نکل گئے تھے۔ آیت نمبر 62 ان الذین آمنوا سے یحزنون تک، آخرت میں دکھوں تکلیفوں سے بچ بچا کر جنت تک پہنچنے میں کون کامیاب ہوگا؟ یہودی اور عیسائی اپنی اپنی جگہ دعویٰ رکھتے کہ صرف جنت کے وارث وہی ہوں گے، اسی طرح صابی بھی ایک گروہ تھا جو اہل کتاب سے الگ تھلگ اپنی مرضی کے مشرکانہ عقائد تراش کر خود کو ابراہیمی کہلاتا، وہ بھی جنت کا دعوے دار تھا۔ اب مومن کہلانے والے بھی جب اسی لسٹ میں آ گئے تو سب پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ جنت کی الاٹمنٹ محض کسی نبی ولی سے نسبت یا حسب نسب اور نام رکھ لینے پر نہیں، بلکہ اللہ کی کہی ہوئی اور یوم آخرت سے متعلق تمام باتیں مان کر نیک عمل کرنے کے ساتھ مشروط ہوگی، چاہے نام سے کوئی مومن یا مسلمان ہی کیوں نہ کہلاتا ہو۔ یہ بات ہم مسلمانوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ یہود و نصارہ کی طرح اخروی کامیابی کے معاملے میں ہم کسی نسل، نسب یا نسبت اور نام کے گھمنڈ میں نہ رہیں، اور نہ ہی ایمان باللہ سے محروم کسی کے جنتی ہونے کا عقیدہ رکھیں، چاہے وہ انسانوں میں کتنا ہی مقبول کیوں نہ ہو جائے۔ آیت نمبر 63 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ سے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تک، بنی اسرائیل جب پوری طرح موسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہ کرتے تو جواب طلبی پر بھول جانے کا بہانہ کر کے کہتے اللہ سے کہو کوئی کتاب دے دے تاکہ زبانی کلامی باتوں کی بجائے لکھی پڑھی باتوں کو ہم یاد رکھ سکیں۔ جب کتاب مل گئی تو اس میں درج بعض احکام پر عمل سے یہ کہہ کر انکاری ہو گئے کہ آسانی سے جتنا عمل ہو سکا ہم کریں گے، باقی اللہ سے کہہ دو کہ وہ چھوٹ دے دے یا وہ چھوٹ
اونٹ دے دے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اس کی جگہ سے اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا، پھر وہ کچلے جانے کے خوف سے پوری کتاب پر عمل کا پکا وعدہ کرنے لگے۔ اس کا یہ مطلب بھی بیان ہوا کہ اللہ نے پہاڑ کو اس شدت سے ہلایا کہ ان سب کو نیچے آ کر کچلے جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا، اور یہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں۔ نیز یہ بات کہ یہ دین منوانے کے لیے جبر نہ تھا، کیونکہ دین تو وہ پہلے ہی اپنی رغبت سے قبول کر چکے تھے، یہ فقط معاہدہ شکنی پر سرزنش اور سزا تھی۔ جیسے کوئی ریاست جبراً کسی کو شہریت تو نہیں دے سکتی، مگر ہر شہری کو قانون شکنی پر سزا دینے کا حق رکھتی ہے۔ قرآن میں درج ایک آیت لا اکراہ فی الدین کا مطلب بھی کسی کو دین میں لانے کے لیے جبر کی نفی ہے۔ دین میں داخل لوگوں پر عمل کے لیے سختی کی نفی ہرگز نہیں۔ آیت نمبر 64 ثم تولیتم سے من الخاسرین تک بنی اسرائیل پہاڑ کو سروں کے قریب معلق دیکھتے ہی سجدے میں اس طرح گرے کہ ایک آنکھ سے پہاڑ کو دیکھنے اور حکم عدولی نہ کرنے کے پکے وعدے کرنے لگے، مگر بعد میں پھر منہ پھیر گئے۔ آگے چل کر جو جو حرکتیں کرتے رہے اللہ تعالیٰ کو وہ پہلے سے معلوم تھیں، اس کے باوجود محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نافرمانی کی موت مارنے کی بجائے سدھر جانے کا موقع دے دیا، ورنہ اخروی نقصان اٹھاتے۔ جو لوگ نافرمانیاں نہیں چھوڑتے وہ سمجھ لیں کہ اللہ اپنے خاص کرم سے انہیں توبہ کے بار بار مواقع دیے جا رہا ہے۔ آیت نمبر 65 وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ سے قِرَدَةً خَاسِئِينَ تک جس طرح ہمارے لیے جمعہ کا دن مقدس ہے اور جمعہ کی اذان کے ساتھ ہی کاروبار ممنوع ہے، اسی طرح یہودیوں کے لیے انہی کی چوائس پر ہفتے کا سارا دن عبادت و آرام کے لیے مخصوص تھا اور مقدس بھی، جس میں ہر طرح کا کام کاج ممنوع تھا۔ داؤد علیہ السلام کے دور میں سمندر کنارے یہودیوں کی ایک بستی آباد تھی جن کا کاروبار مچھلیاں پکڑ کر بیچنا تھا۔ آزمائش یہ ہوئی کہ 6 دن مچھلیاں کم اور ہفتے کو زیادہ ہوتیں۔ وہ لوگ ہیلا کر کے جمعے کو جال لگا کر اتوار کو پکڑ لیتے اور کہتے ہفتے کو تو ہم نے کیا ہی کچھ نہیں۔ بستی کے لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے، ایک ہیلا کرنے والے، دوسرے خاموش رہنے والے کہ وہ جانے اور ان کا عمل ہمیں کیا، تیسرے منع کرنے اور سمجھانے والے۔ اللہ کی پکڑ تیسرے کو چھوڑ کر پہلے اور دوسرے گروہ پر آ گئی، جن کی شکلیں مسخ کر کے اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے، پہچانتے اور روتے۔ 3 دن کے بعد وہ سب مر گئے۔ یہ سزا تھی عبادت کے مقابلے میں حرام مال کا لالچ کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس کی شکل بدل کر توڑنے کی۔ حرام وہی ہے جس کو اللہ حرام کہہ دے، چاہے وہ دوسروں کا مال ہو یا عبادت کے مخصوص اوقات میں عبادت چھوڑ کر کمایا گیا مال ہو۔ آیت نمبر 66 فَجَعَلْنَاهَا سے لِلْمُتَّقِينَ تک شکلیں مسخ ہو جانے والے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں موجود زندہ لوگوں کے لیے دیکھ کر اور آنے والے تمام زمانوں کے لوگوں کے لیے سن کر عبرت پکڑنے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت پکڑنے کا سبب قرار دے دیا۔ ساتھ ہی عبرت اور نصیحت میں انسانی طبائع کے لحاظ سے فرق بھی واضح کر دیا۔ جو غلط کام کرنے کا کبھی کبھار سوچ لیتے اور ارادہ بھی کر لیتے ہیں ان کے لیے ایسے واقعات عبرت، اور جو سوچتے تک نہیں ان کے لیے نصیحت ہوا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 67 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ سے مِنَ الْجَاهِلِينَ تک بنی اسرائیل کی 2 بستیاں ایک اندھے قتل کا الزام ایک دوسرے پر دے رہی تھیں۔ اصل قاتل تک پہنچنے کے لیے دونوں بستیوں کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی فریاد پر رب تعالیٰ نے عام سی ایک گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے بدن سے ٹچ کرنے کا حکم دیا تاکہ اللہ اپنی قدرت سے اس کو زندہ کر کے اس کی زبان سے قاتل کا نام کہلوا دے، مگر بنی اسرائیل نے اس کو مذاق سمجھا، جس پر موسیٰ علیہ السلام بولے سنجیدہ معاملات میں مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے، اللہ اپنے نبیوں کو ایسی جاہلانہ باتوں سے بچا کر رکھتا ہے۔
آیت نمبر 68 قالوا ادع لنا سے ما تؤمرون تک گائے کے متعلق پہلا سوال کہ ذرا تفصیل ہو جائے وہ کیسی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قید لگا دی جو کہ پہلے نہ تھی کہ وہ عمر کی جوان درمیانے درجے کی ہو، ساتھ ہی فرما دیا بس اب حکم پر عمل کر لو۔ در حقیقت بنی اسرائیل نے گائے ذبح کے جھنجھٹ سے جان چھڑانا چاہی مگر سوال کر کے اپنے لیے ایک مشکل میں اضافہ کر لیا۔ آیت نمبر 69 قالوا ادع لنا سے تسر الناظرین تک بنی اسرائیل کے دوسرے سوال پر رب تعالیٰ نے زرد اور وہ بھی شوخ رنگ کی قید لگا دی جو کہ شروع میں نہ تھی، یعنی جان چھڑانے کی نیت سے سوال پر سوال کر کے اپنی مشکلات بڑھاتے جانے کے علاوہ کچھ حاصل وصول نہیں۔ آیت نمبر 70 قالوا ادع لنا سے لمہتدون تک کہہ تو ایسے رہے تھے جیسے ان کے سامنے اس طرح کی بہت ساری گائے کھڑی ہوں، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب مشکل ہو رہا ہو، حالانکہ اب تک کی شرائط والی گائے عام کہاں مل سکتی تھی، مگر عمل سے فرار کے بہانے ڈھونڈنا بنی اسرائیل کی پرانی عادت تھی۔ آیت نمبر 71 قال انہ یقول سے وما کادوا یفعلون تک بنی اسرائیل کے آخری سوال پر رب تعالیٰ نے مزید شرائط لگا دیں کہ وہ گائے زمین جوتنے والی، پانی کھینچنے والی، محنت پر لگی نہ ہو، صحت مند اور بے داغ ہو۔ شروع سے اب تک کی جملہ شرائط پر پورا اترتی گائے دھرتی پر صرف ایک یتیم بچے کے پاس تھی جو اپنے مرحوم والدین کا اکلوتا انتہائی فرما بردار بیٹا تھا۔ رب تعالیٰ اس کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دنیاوی صلہ خوب مالدار بنا کر دینا چاہتے تھے، جو کہ گائے کے برابر سونا تول کر بنی اسرائیل کی طرف سے بچے کو دلوا دیا گیا۔ بنی اسرائیل گائے ذبح کرنے میں ہچکچا رہے تھے۔ سوال پر سوال کا مقصد جان چھڑانا تھا، کیونکہ ان کے دل میں گائے کا احترام اور تقدس تھا، جبھی تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سونے کے بنائے ہوئے نر گائے یعنی بچڑے کو خدا کا درجہ دے کر پوجنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں گائے وہ بھی زرد رنگ کی ذبح کروا کر ذہنوں میں پائے جانے والے مشرکانہ عقیدے کے جراثیم اور اثرات کو اکھاڑ باہر پھینکا۔ لگتا بالکل نہ تھا کہ وہ یہ کام کریں گے مگر مجبوراً انہیں یہ کرنا پڑا۔